والسلام۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جسے آپ لوگ مجھ سے اتنی مرتبہ سن چکے ہیں اس آیت کو کہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ تبرکن کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اعلان خداوند عالم ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، یعنی آمنو کی لفظ یہ بتا رہی ہے کہ عام مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، عام انسانوں سے خطاب نہیں ہے، خطاب ہے صاحبان ایمان سے۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اس آیت کے ذریعے جو مطالبہ کیا جائے گا وہ نہ عام انسانوں میں پورا کرنے کی صلاحیت ہے اور نہ عام مسلمانوں میں پورا کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایمان ہوگا تو وہ اسے پورا کریں گے، اور جب یہ مطالبہ پورا ہوگا تو پھر ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، یہ طاقت پیدا ہو جائے گی، یہ ملکہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ صادقین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو صادقین کے ساتھ ہونے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہو سکتا، طاقت ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ پہلے اسلام ہوگا، پھر ایمان ہوگا، پھر تقوی ہوگا، تقوی کے بعد عزیزان گرامی پھر صلاحیت ہوگی کہ وہ امام المتقین کا ماننے والا بن جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اور دیکھیے عزیزان گرامی، تقوی یعنی سچ، ایک ہے صدق، صادق صدق سے ہے، عربی لفظ ہے، اور صادق کا اپوزٹ ہے کذب، کاذب جھوٹا، صادق سچا۔ عزیزان محترم، تو سچے کا معنی کیا ہے؟ تو سچے کی جو ڈیفینیشن کی ہے عربی میں وہ یہ کی گئی ہے کہ جو مطابق واقعہ گفتگو کرے وہ سچا ہے، جو مطابق واقعہ گفتگو کرے وہ سچا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہی سچا مراد ہے تو پھر اتنی قیدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو غیر مسلموں میں ایسے بہت سے سچے مل جائیں گے جو ہمیشہ مطابق واقعہ گفتگو کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو کیا ان کے ساتھ کے لیے کہا گیا کہ نہیں؟ تو پھر کون سچے؟ کہا وہ ایسے سچے ہیں کہ جو مطابق واقعہ گفتگو بھی کرتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو واقعہ ان کی گفتگو کے مطابق رونما ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی وہ ایسے ہیں کہ اگر ایک ماں اعلان کر دے کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا تو چاہے رضوان جنت درزی بن کر آئے مگر وہ واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ اگر یہ کہہ دیں کہ ہم چاہیں تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا ہوا نظر آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر اشارہ کر دیں تو ستارہ چوکھٹ پر آ کر سجدہ کرتا نظر آئے گا، اگر اشارہ کر دیں تو سورج مغرب سے پلٹ کر نماز کے لیے بلند ہوتا نظر آ جائے گا۔ اللہم صلی علی۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، آپ اندازہ لگائیں، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو ان کے جو صاحبان امر ہیں اور تمہیں میں سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، صاحب امر کسے کہتے ہیں؟ امر کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ قرآن کریم میں امر کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں روح کو کہا گیا ہے کہ امر ربی، ایک جگہ موت کو امر سے خطاب کیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ ہے صاحب امر، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ ہے صاحب امر۔ تو یہ ایسے طاقتور ہیں کہ جن کا ارواح پر بھی کنٹرول ہے، اور ایسے طاقتور ہیں جن کا حیات و موت پر بھی اللہ کے حکم سے کنٹرول ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ چاہیں تو زندے کو مردہ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ چاہیں تو حکم خدا سے مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، دسویں امام ہی کا واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام حج کے سفر میں تھے۔ کسی نے مولا سے کہا کہ مولا، فلاں مقام پہ ایک آپ کا خراسان کا چاہنے والا ہے، آپ کو بہت چاہتا ہے۔ وہ جس سواری پہ سوار تھا
اس کی وہ سواری مر گئی، اس کا کچھ بندوبست کر دیجئے۔ امام تشریف لے گئے، دیکھیں مشکل کشا ہے نا، تو چاہے وہ بلائے نہ بلائے یہ خود پہنچ جایا کرتے، وہ بلانے کے لیے نہیں آیا تھا، بس امام کو کسی نے خبر دی۔ اور عزیزان گرامی امام پہنچے، دیکھا صورتحال یہ ہے، تو وہ کہنے لگا اب میں کیا کروں گا، کیسے جاؤں گا؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے زیر لب کچھ جملہ کہا اور ٹھوکر مار کے کہا قم باذن اللہ، اور جیسی ٹھوکر مار کے کہا اس سواری میں حرکت آئی اور جانور کھڑا ہو گیا۔ تو جو دیکھ رہے تھے کہنے لگے کہ اے فرزند رسول، یہ کمال تو حضرت عیسیٰ کے اندر تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس نے یہ سوال کیا اور اس کے بعد تاریخ خاموش ہے، مگر میں ایک جملے کا اضافہ یہاں کرتا ہوں کہ نادان وہ عیسیٰ تھے، یہ فخر عیسیٰ ہیں، ان کے لیے یہ کام کوئی بڑا نہیں ہے۔ چنانچہ امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ جانوروں کی تصویریں بنایا کرتے تھے، پرندوں کی تصویریں بناتے تھے، اور بنانے کے بعد اس میں روح پھونک دیا کرتے تھے، وہ پرند بن کے اڑ جایا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی یہ دیکھیے کچھ واقعات ایسے ہیں، مثلا پرندوں کا گوشت کا ذبح کرنا اور پھر ان میں روح ڈالنا، جیسے کہ جناب ابراہیم کا واقعہ ہے، یہ جناب عیسیٰ کا واقعہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یا پرندوں کی تصویریں بناتے تھے، مٹی سے بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے، زندہ ہو جاتے تھے۔ عزیزان گرامی یہ قدرت نے ان کے ذریعے ظاہر کیوں کرایا ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک کی مشہور حدیث ہے کہ جسے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا فہم دیکھنا ہو، یحییٰ کا تقوی دیکھنا ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، یوسف کا جمال دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو، تو وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب پر نگاہ کرے۔ عزیزان گرامی چونکہ اس موقع پہ مولا کائنات تھے، لہذا خطاب ان سے تھا، سارے امام ایک جیسے ہیں۔ نبی نے فرمایا اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، وکلونا محمد، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارے کل کے کل محمد ہیں۔ تو کبھی موسیٰ کا معجزہ کسی اور امام سے دکھایا جاتا ہے، کبھی جناب ابراہیم کا معجزہ چھٹے امام کے ذریعے دکھایا جاتا ہے، کبھی جناب عیسیٰ کا معجزہ تسویں امام کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے آپ اندازہ لگائیں کہ کس کس طریقے سے کیسے کیسے وہ ہوتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ائمہ طاہرین کی امامت کا قائل نہیں تھا، میں اپنے کسی کام سے سامرا گیا، اور سامرا جانے کے بعد میں متوکل کے ہاں کام سے جا رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ علی ابن محبت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام امام ہادی جو ہے تشریف لا رہے۔ میں نے کہا دیا کہ سواری پہ بیٹھے ہوئے اور ایک خوبصورت سی ٹوپی سر پر ہے اور دوش پہ شال پڑی ہوئی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کہا اگر یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اماموں کو غیب کا علم ہوتا ہے، تو اگر انہیں غیب کا علم ہے تو اپنی آگے کی ٹوپی کو پیچھے کر لیں۔ دیکھیں آپ، اور یعنی ذہن میں بات آئی ہے، توجہ سے ہوں گے عزیزان گرامی، امام نے اپنی ٹوپی کو پیچھے کر لیا۔ یہ کہنے لگا کہ اب دیکھیے شیطان تو پیچھے رہتا ہے نا، دیکھیے دلائل آپ لاکھ ملتے رہیں، شیطان اس میں کوئی نہ کوئی فی نکالتا رہتا، تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اتفاق ہو۔ اگر واقعی یہ علم غیب کو جانتے ہیں تو اپنی جو شال ہے بائیں حصہ دائیں طرف اور دائیں حصہ بائیں طرف کر لیں گے۔ فوراً امام نے جو ہے وہ بائیں حصہ دائیں طرف اور دائیں حصہ بائیں طرف کیا، اور کرنے کے بعد جو ہے، اور یہ کون تھا عزیزان گرامی؟ اب جب امام اس کے قریب آئے اور قریب آ کر امام نے اس کا نام لے کر سلام کیا، پہلے جانتا نہیں تھا، تو یہ کہتا ہے کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی وارث رسول ہیں اور جانشین رسول ہیں اور خلیفہ رسول ہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اپنی ماضی کی غلطیوں کی توبہ کی، اور میں پھر ان کا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ عزیزان گرامی یہ جو اسلام آج باقی ہے یہ کردار ائمہ طاہرین کی بنا پر باقی ہے، ورنہ تلوار سے جہاں جہاں اسلام پہنچا وہاں سے جتنی تیزی سے گیا تھا اتنی تیزی سے واپس بھی آ گیا ہے،
لیکن جہاں کردار کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، لاکھ مصیبتیں ہوتی ہیں اور دنیا چاروں طرف سے گھیر بھی لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے زور ایمان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا، ان کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا اور ایک ایک چیز پر توجہ دینا، یہ واقعی یعنی سوچے آپ دنیا کی حالت کیا ہے۔ الیکشن ہو رہے ہیں، پاکستان میں ہونے والے ہیں، انڈیا میں بھی 24 میں الیکشن ہونے والے ہیں، سال بھر یعنی 4-5 سال گزر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے کو نہیں آتا۔ اب جب الیکشن کا زمانہ قریب آتا ہے تو پھر ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، مثلا ہم نالیاں چاندی کی بنا دیں گے، پانی سونے کا بہا دیں گے۔ وہ جتنا جھوٹ بول سکتا ہے وہ اتنی جھوٹ بولتا ہے، اور یہ ہمارے عوام ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا نے یوں تھوڑی کہا ہے، العوام کل انام، یعنی عوام جو ہیں ان کی مثال ایک جو ہے جانور کے طریقے سے، چوپائے کے طریقے سے، جدھر ہاتھ دو ادھر ہٹ جاتے۔ تو عزیزان گرامی، بات یہ ہے جب اصلی رہبر کو چھوڑ کے انسان ادھر ادھر بھاگتا ہے تو پھر یاد رکھیں، اب ہر پیلی چیز سونا نظر آتی ہے اور ہر سایہ جن نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن اگر واقعی رہبر کو مانتا ہے انسان تو جن بھی پستہ نظر آتا ہے، سونا بھی پیتل دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں اور معرفت کے درجات کو طے کرتی رہتی ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور جب بات آگے تو میں عرض کر دوں کہ اس کی نظر میں دنیا کچھ نہیں ہوتی۔ امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، اور آیا اور آنے کے بعد ہم نے کہا کیا حال ہے؟ کہا مولا کیا بتاؤں، مقروض ہوں اور اب تو گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ لوگ تانے دیتے ہیں کہ تم علی کی اتنی تعریف کر دو، اتنی تعریف کرتے ہو، اتنی تعریف کرتے ہو، اور تم جو ہو میرا خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ مولا نے کہا بس یہ بات ہے؟ کہا ہاں۔ کہو تو مولا نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر لے، وہ پتھر جیسے اس کے ہاتھ میں پہنچا سونا ہو گیا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے میں نے ابھی کہا تھا نہیں کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں، تو اولی الامر جو حیت کو بدل دے چیز کی، وہ ہوتا ہے اولی الامر۔ عزیزان گرامی، ایک دم ہاتھ مس ہوتے ہی حیت بدل گئی۔ عزیزان محترم، تو وہ صحابی جو تھا اس نے وہ ٹکڑا لیا اور ایک دوسرا پتھر لیا اور اس پر اس نے مارا، آدھا ہو گیا، آدھا اٹھا لیا اور آدھا وہیں چھوڑ دیا۔ کہا بھئی یہ بھی لے جاؤ۔ کہا مولا بس اتنی کی ضرورت تھی، سے کام ہو جائے گا۔ کہا تمہارے کل کام آئے گا۔ کیا جواب دیتا علی کا چاہنے والا ہے عزیزان گرامی؟ کہتا ہے جس کا آپ جیسا مولا ہو اسے کل کی کیا فکر ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں اسی سے ملتا جلتا واقعہ امام علی علیہ السلام کا۔ ایک امام کا چاہنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد امام کو کے پاس آتا ہے سامرہ میں اور امام کو سلام کرتا ہے، کہتا ہے مولا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، کل رات کو ہی قیام کر میرے پاس۔ دیکھیں یہ ہے مہمان نوازی کی شان۔ جب صبح کو جانے لگا، کہا میں تجھے باہر تک پہنچا کے آتا ہوں۔ اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور باہر تک گئے اور پھر اپنی سواری سے اترے اور ایک دائرہ کھینچا اور اپنے چاہنے والے سے کہا اس میں سے تو اٹھا لے۔ اس نے جب ہاتھ ڈالا تو ایک سونے کا ڈلا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ امام نے فرمایا کہ یہ تیرے حج کے لیے کافی ہے، یہ 200 مسقال ہے۔ دیکھیں آپ، وہی پیدا بھی ہوا ہے، وزن بھی ہے، دنیا کے اندازہ لگائیں کہ دنیا مشینوں کی محتاج ہے، لیکن امام وہ ہیں کہ اتنے عظیم ہیں امام کی طاقت کہ یعنی مٹی کو سونا بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا وزن بھی بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پورے حج میں جتنا خرچہ آئے گا اس سے زیادہ نہیں آئے گا بلکہ کچھ بچ رہے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے
ائمہ طاہرین کی شان، خدا کی قسم، اگر ہدایت کی ذمہ داری جو اللہ نے ان کے حوالے کی تھی اور حکومت کی ذمہ داری جو اللہ نے ان کے حوالے کی تھی، کاش دنیا نے انہیں موقع دیا ہوتا تو آج جو درجنوں مسلم ممالک نظر آ رہے ہیں اور درجنوں ہوتے ہوئے بھی غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ائمہ طاہرین کے دستے پرزور میں حکومت ہوتی تو خدا کی قسم آج مسلمان اتنا ذلیل نہ ہوتا، اتنا کمزور نہ ہوتا۔ ہم بتاتے ہیں آپ سے یہ بات، آپ توجہ فرمائیں کہ طاقت اسلحہ سے نہیں آتی ہے، طاقت جو ہے تلوار سے نہیں آتی ہے، طاقت مال سے نہیں آتی ہے، طاقت ایمان سے آتی ہے، طاقت ایمان سے آتی ہے۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آپ اندازہ لگائیں، اب پوری تاریخ اسلام میں دیکھ لیجیے اور علامہ سے پوچھئے وہ کون مومن نظر آیا ہے جو بغیر تیغ کے لڑا ہے، مجھے بتا تو دو۔ تو تاریخ نے آواز دی کہ اسلام کی تاریخ میں ایک مومن نہیں بلکہ ایک امیر المومنین نظر آئے ہیں کہ جو احد میں تلواریں دونوں ٹوٹ گئی تھی، لیکن امیر المومنین نے کھجور کو تلوار بنا کے جنگ کی ہے، اور جب اللہ نے ان کی یہ شان شجاعت دیکھی ہے تو ذوالفقار آ گئی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، صلی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اصل طاقت ایمان کی ہوتی ہے، انسان ایمان سے لڑا کرتا ہے، انسان اسلحہ سے نہیں لڑا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی فوجیں اسلحہ ڈال دیا کرتی ہیں، کیوں ڈال دیتی ہیں؟ اس لیے کہ دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام کی یہی تعلیم تھی عزیزان گرامی، لیکن دنیا نے کیا کیا؟ دنیا تو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی تھی کہ انہیں نعوذ باللہ ذلیل کیا جائے، انہیں رسوا کیا جائے، انہیں نیچے دکھایا جائے، مگر یہ بھول گئے کہ آسمان پہ تھوکنے والے کے چہرے پہ پلٹ کے تھوک آتا ہے، ان کے اوپر کچھ نہیں پڑتا۔ آفتاب پہ خاک ڈالو گے تو خاک پلٹ کے آپ کے چہرے پہ گرے گی، آفتاب کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہی شان ائمہ ہے کہ لوگوں نے بڑی کوششیں کی۔ یہی 10ویں امام کے سلسلے میں ہے کہ ہندوستان سے ایک شعبدہ باز جادوگر آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میرے اندر بہت کرامات ہیں۔ اب متوکل تو انہی لغویات کو جانتا تھا، ظاہر ہے خلیفہ لغویات کا تھا، تو انہی لغویات میں اسے مزہ آتا تھا۔ اس نے کچھ کرتب کو کہا دکھا، تو اس نے دکھائے، کہا دیکھیں یہ ہے مینٹلٹی، سمجھیے آپ صرف واقعے کو واقعے کے طریقے سے نہ سمجھیے آپ کہ یہ جو تھے یہ اسلام کے دوست نہیں تھے بلکہ اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ یہ کہتا ہے اس سے ہم امام علی نقی کو شرمندہ کریں گے اور ان کی حیثیت کو ڈاؤن کریں گے۔ وہ بھول گیا کہ یہ کیا امام علی نقی علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ایسے ایسے ہیں، انہیں بڑے اپنے علم پہ غرور ہے، تم انہیں شرمندہ کر دو گے تو میں تمہیں اتنے دینار دوں گا۔ کہا وعدہ پکا؟ کہا ہاں۔ کہا بلا لو، بس ایک شرط ہے کہ باریک باریک روٹیاں پکوا دینا اور دسترخوان پہ ہمیں انہیں قریب قریب بٹھا دینا۔ بادشاہ نے دعوت کی۔ دیکھیے ہر دعوت کو دوستی پہ محمول نہ کیجیے گا، کچھ دعوتیں دشمنی میں بھی کی جاتی ہیں۔ تو امام کو بلایا گیا۔ جب امام کو بلایا گیا اور تکیہ تھا جس پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، امام کے پہلو میں تھا، امام کے بغل میں اسے بٹھا دیا گیا، کھانا لگا دیا گیا، باریک باریک روٹیاں سجا دی گئی۔ امام نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے جیسے امام نے ہاتھ بڑھایا ایک روٹی کو اس نے اڑا دیا۔ امام نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، اس نے پھر دوسری روٹی کو بڑھا دیا۔ آپ سوچیں گے ارے امام روک دیتے وہیں پر، نہیں، امام کو چونکہ اس کا خاتمہ کرنا تھا، اسے اس کی اوقات بتانی تھی، تو جب تک ظلم ظاہر نہ ہو امام کی طرف سے جواب نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی۔ تو اس کے پیش نظر جب 2 مرتبہ تو امام کو جلال آ گیا اور کہا اے شیر قالین، کیا دیکھتا ہے، اسے ختم کر دے۔ لب پہلے ہلے یا شیر پہلے بنا؟ عزیزان گرامی فوراً لمحوں میں اسے صفحہ چٹ کر دیا
اور امام نے کہا وائے ہو تیرے اوپر دشمن خدا کہ تو دشمنان خدا کو اس لیے بلاتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو ذلیل کرے. یاد رکھنا اللہ کے دوست کبھی ذلیل نہیں ہوتے. تو جب امام اٹھ کے جانے لگے کہا فرزند رسول اس کو دوبارہ بھیج دیجیے گا، اب کبھی نہیں آئے گا. اگر موسیٰ کے اسانے فرعون کے سانپوں کو واپس کر دیا ہوتا تو میں بھی واپس کر دیتا. یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ جب قہر و غضب میں اللہ کے نمائندے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی امن و امان نہیں ہوا کرتی ہے. صلوات محمد وآل محمد. بس دوستو میرا وعدہ تھا کہ ٹائم کے اندر ختم کروں گا. تو آج 10 امام علیہ السلام کے جو وارث رسول بھی ہیں، جانشین رسول بھی ہیں، یعنی فلک امامت کے 10ویں یعنی ماہ منور بھی ہیں. عزیزان گرامی، امام کے کرامات، امام کا علم، امام کے مناظرے، امام کے علمی کارنامے اتنے مشہور ہو رہے تھے کہ حاکم وقت پریشان تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مقبولیت ہماری حکومت کو ختم کر دے. چنانچہ معتز باللہ اس نے ایک باقاعدہ پلان کیا. وہ پلان کرنے کے بعد امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا. بعض تاریخیں بتاتی ہیں کہ شربت میں زہر دیا گیا، بعض بتاتی ہیں کہ کھانے میں، بعض تاریخیں بتاتی ہیں کہ پھلوں میں، انگور میں. بہرحال امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا. اور جب امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو عزاداران محترم زہر نے اپنا اثر شروع کر دیا. امام علیہ السلام اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہے تھے. امام عسکری علیہ السلام بھی موجود ہیں. امام نے سب کو بلایا اور خاص طور سے امام حسن علیہ السلام تو سرحانے موجود تھے. اور امام نے کہا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے اور اب میری زندگی زیادہ باقی نہیں ہے، میں بہت جلد اب تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو قریب بلایا اور اسرار امامت تعلیم فرمائی اور منتقل فرمائی اور آنے والے واقعات سے باخبر کیا. عزیزان محترم، اس کے بعد امام نے فرمایا بیٹا عسکری، جد علی مرتضیٰ آئے ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں، جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بھی آئے ہوئے ہیں، میرے پدر بزرگوار بھی آئے ہوئے ہیں، سارے ائمہ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے علی اب تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے. اور امام علیہ السلام نے ہچکی لی اور روح پر نور جسم سے نکل گئی. اللہ اللہ. امام یازدہم نے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو باپ سے لپٹ گئے اور بابا بابا کہہ رہے تھے اور پیشانی اطہر سے وہ بوسے دے رہے تھے. ایک کوہرام برپا ہو گیا. 11ویں امام نے اپنا امامہ اتار کر ایک طرف رکھا اور گریہ و بکا کرنے لگے. میرے بابا آپ کے بعد دنیا ویران ہے، میرے بابا آپ کے بعد مصائب و آلام کا ہجوم آ رہا ہے، میرے بابا آپ کے بغیر ہم کیسے زندگی گزاریں گے. ایک کوہرام برپا تھا، مرد عورتیں سب رو رہے تھے. عزیزان گرامی، یعنی دوستوں کی عورتیں آئی تھیں عورتوں کو پرسہ دینے کے لیے، اور لوگ آئے تھے امام حسن علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے. عزادارو، عظیم غم ہے، مصیبت کا غم ہے. 10ویں آفتاب امامت کی خاموشی اور ان کا غروب جو ہے تمام عالم کے لیے ایک اندھیرے کا پیغام لایا. اللہ اللہ. لیکن میں کہوں گا میرے 11ویں امام علیہ السلام بابا کا سایہ اٹھا، عظیم سایہ سے آپ محروم ہو گئے، لیکن لوگوں نے تعزیت تو پیش کی، پرسہ تو دیا. لوگوں نے، کسی نے آپ کے گھر میں آگ تو نہیں لگائی، کسی نے عورتوں کی چادریں تو نہیں چھینی، کسی نے مال و اسباب تو نہیں لوٹا. ہائے ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، ہائے ہائے آپ کے جد نامدار امام حسین علیہ السلام ہیں. ادھر الا قتل الحسین کی صدا بلند ہوئی، ہائے ہائے. اور ادھر خیمے جلنے لگے، مال و اسباب لوٹا جانے لگا، بیبیوں کی چادریں چھینی جانے لگیں.
बच्चों के तमाचे लगाए जाने लगे। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, अज़ादारान इमाम, मैं कहूंगा मेरे 11वें इमाम, आपके और भी भाई थे, आपने देखा अपने और भाई भी थे आपके, आपसे छोटे भी थे, आपसे बड़े भी थे, लेकिन किसी ने तमाचे नहीं लगाए। हाय हाय, किसी ने औरतों को अजियत नहीं दी। लेकिन हाय, करबला में आके देखिए कि जैसे ही इमाम शहीद हुए, सकीना की चादर भी छिन गई, सकीना के गोशवारे भी छिन गए। किसी ने आपको बाबा की मैयत से जबरदस्ती नहीं हटाया। अल्लाह अल्लाह, मैं कहूंगा मेरे मौला, आपने शान से नमाज जनाजा भी पढ़ाई, आपने बाबा को उन्हीं के घर में दफना भी दिया, सबने आपको ताज़ियत पेश की। लेकिन हाय शहीद करबला, हाय मजलूम करबला, जिस वक्त के बेवाओं का काफिला असीरान करबला गुजरे हैं लाशाए शोहदा से, तो जनाब ज़ैनब फरियाद कर रही थी, भैया सर पे चादर नहीं है, अगर चादर होती तो मैं पहना देती। इमाम सज्जाद फरियाद कर रहे थे, बाबा हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोके खारदार है, काश मैं आजाद होता तो आपको दफन करके जाता। मातम हुसैन।